نہیں پورے ہوش سے عرض کر رہا ہوں، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور ایسا حکمران نہیں نظر آتا جو فاروق اعظم کا مقابلہ کر سکے۔ پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد کوئی ایسا حکمران نہیں نظر آتا جو فاروق اعظم کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے، عمومی فضیلت کا تعلق ہے، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ نبیوں کے بعد کلی فضیلت، عمومی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، لیکن انفرادی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، جزئی فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ پوری تاریخ میں، اور صرف اس امت میں نہیں، صرف اس امت میں نہیں، صرف اسلامی تاریخ کے اندر نہیں، پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد حضرت فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران نہیں نظر آتا۔ 6 مہینے 10 سال آپ نے حکومت کی ہے، 1036 شہر آپ نے فتح فرمائے، 1036 شہر۔ حکومت کتنی ہے؟ 10 سال۔ اب اگر اس کو دنوں پر تقسیم کریں نا تو ہر 3 سے 4 دنوں میں آپ ایک شہر فتح فرما رہے ہیں، ہر 3 سے 4 دنوں میں ایک شہر فتح کر رہے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے۔ امریکہ کا سکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے The 100، دنیا کے 100 مؤثر آدمی، اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر فاروق اعظم نہ ہوتے اسلام عرب میں ہی رہتا، عرب سے باہر نہ نکلتا۔ یہ غیر مسلم کا تجزیہ ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے ہندوازم صرف ہندوستان میں ہے، ہندوستان سے باہر نہیں نکلا، حالانکہ یہ اسلام سے پرانا مذہب۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے اسلام صرف عرب میں ہی ہوتا، عرب سے باہر اسلام نہ ہوتا اگر اسلام کو عمر جیسا جوان نہ ملتا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا اسلام کو عرب سے، حجاز سے نکال کے دنیا کا عالمی مذہب بنایا ہے تو عمر بن خطاب نے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو میرے آقا نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما۔ بدھ والے دن حضور نے دعا مانگی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تو صرف ظاہری تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمر نہ ہوتا اسلام عرب میں ہی رہتا، باہر نہ نکلتا۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، حضور مردم شناس ہیں، حضور جانتے ہیں کس کے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ اسی لیے فاروق اعظم مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی۔ اب اگر کوئی حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کرے، عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، ایمان محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کرے، وہ دعائے مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ دعائے نبوی پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے اوپر بولنے سے پہلے، آپ کے بارے میں کوئی لفظ بولنے سے پہلے سوچ لینا عمر کو مانگا کس نے، عمر کے لیے دعا کس نے کی؟ کیا تم دعائے نبوی پہ اعتراض کر رہے ہو کہ معاذ اللہ حضور نے غلط بندے کو مانگے؟ اور اگر عمر اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے اللہ دعا قبول ہی نہ کرتا۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہیں، عمر بارگاہ خدا میں بھی مقبول۔
میں نے دیکھا